السلام علیکم ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو فلسطین کی مکمل تاریخ بتانے جا رہا ہوں کہ فلسطین کے ساتھ 1917 سے لے کر 1948 تک کیا کیا ہوا۔ برطانوی مینڈیٹ میں آنے سے پہلے فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ 1917 میں لارڈ بلوفر برطانیہ کے وزیر خارجہ تھے۔ لارڈ بلوفر نے ایک سرکردہ برطانوی صہیونی لیڈر مسٹر والٹر تھرو شیلڈ کو خط لکھا کہ برطانوی حکومت فلسطین میں یہودی لوگوں کی ریاست کے بارے میں مثبت خیالات رکھتی ہے۔ 1917 میں جب یہ خیالات اس مختصر سے خط کی شکل میں نمودار ہوئے تب فلسطین ترک سلطنت کا حصہ تھا۔ اس وقت برطانیہ سب سے بڑا چودھری تھا اور ترکی سکھ مین آف یورپ بن چکا تھا۔ اس خط میں سلطنت برطانیہ کا بڑھا ہوا اعتماد بھی جھلکتا تھا، جو کہ یہودی ریاست بنانے کی طرف قدم تھا۔ فلسطین میں صدیوں سے 3 قومیں مکمل امن سے رہ رہی تھی، جس میں اسلام، عیسائی اور یہودی شامل تھے۔ یہ مقدس سرزمین تینوں مذاہب کے لیے بے حد اہم ہے۔ خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق نے یروشلم فتح کیا۔ گویا کہ مسلمانوں کا قبلہ اول یہاں تھا، لیکن فتح کے وقت نماز پڑھنے کے لیے مناسب جگہ نہیں تھی۔ عیسائیوں نے پیشکش کی کہ آپ ہمارے کلیسا میں نماز ادا کر لیں۔ خلیفہ راشد نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اگر میں کلیسا میں نماز پڑھوں گا تو دوسرے مسلمان بھی میری پیروی کریں گے، اور آہستہ آہستہ آپ کی جائے عبادت آپ کے پاس نہیں رہے گی۔ خلفائے راشدین کی فراست اور رواداری کی یہ مثال اسلامی تحریک کا اہم جز بن چکی ہے۔ 1917 میں فلسطین میں یہودی ٹوٹل آبادی کا 7% تھے، عیسائی 10% تھے، جبکہ مسلمان 82% تھے۔ یہودیوں کی جو تحریک تھی صہیونی یورپ میں بھی مقبول نہ ہو سکی، کیونکہ یورپ کے لوگ یہودیوں سے نفرت کرتے تھے۔ اس کے برعکس یہودی سلطنت عثمانیہ میں عمومی طور پر فلسطین میں خاص طور پر معزز شہریوں کی طرح رہ رہے تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں جب ہٹلر نے یہودیوں پر ظلم ڈھائے تو برطانیہ اور اس کے اتحادی ممالک میں یہودیوں کے لیے جذبہ اجاگر ہوا۔ شاہ فیصل مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ یہودیوں پر ستم جرمنوں نے ڈھائے اور مگر قیمت عربوں نے ادا کی۔ 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کی پارٹیشن یعنی تقسیم کی قرارداد پاس کی۔ اس ریزولوشن کے مطابق فلسطین میں عرب اور یہودی ریاستوں کے قیام کے ساتھ ساتھ یروشلم کے شہر کے لیے انٹرنیشنل کنٹرول سسٹم کا منصوبہ بھی شامل تھا۔ عربوں نے یہ قرارداد رد کر دی، جبکہ فلسطین کے یہودیوں نے اسے قبول کر لیا، اور اب تک فلسطین میں یہودیوں کی تعداد خاصی بڑھ چکی تھی۔ برطانوی مینڈیٹ کے دوران بہت سے نوارد یہودی فلسطین میں آباد ہو چکے تھے۔ 1948 میں اسرائیل بنا تو عرب ممالک کے ساتھ جنگ ہوئی۔ عرب لیڈر کہا کرتے تھے کہ اسرائیل بنا تو ہم اسے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ جنگ میں عربوں کو شکست ہوئی۔ بکھرے ہوئے صہیونی جتھے عرب آبادیوں پر حملے کرنے لگے، جس کے نتیجے میں فلسطین کے 34 گاؤں صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے اور فلسطینیوں کا قتل عام کیا گیا، جس کے نتیجے میں 60 لاکھ فلسطینی مہاجرین اپنے ملک سے ہجرت کر کے دمشق اور عمان کے پاس چلے گئے۔ یہی ہمارے عظیم لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح کی فہم و فراست اور دور بینی تھی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کٹا پٹا پاکستان ملا تو میں قبول کر لوں گا، اگر پاکستان نہ بنتا تو ہماری حالت بھی انڈیا کے مسلمانوں جیسی ہوتی۔ اور یہ تاریخ کی ستم ظریفی بھی ہے کہ وہ 2 ریاستی فارمولہ جسے عربوں نے 70 سال پہلے ٹھکرا دیا تھا، آج اس کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں، مگر اسرائیل وہ بھی دینے کو تیار نہیں۔ 1980 کی دہائی میں یاسر عرفات نے جدوجہد شروع کی، جس کا مقصد بات چیت سے معاملہ حل کرنا تھا۔ 1993 میں اوسلو معاہدہ ہوا،
یاسر عرفات اور اسحاق رابین کو نوبل انعام تو مل گئے، مگر فلسطین میں نہ امن آیا اور نہ ہی فلسطینیوں کو خود حق ارادیت مل سکا۔ ہم پاکستان میں مسئلہ فلسطین کو اکثر یہودیت اور اسلام کے مابین تنازع سمجھتے ہیں، اور یہ بات کسی حد تک صحیح بھی ہے، کیونکہ ہمارے قبلہ اول پر قبضہ اس سارے قصے کا مرکزی باب ہے۔ لیکن میرے نزدیک یہ مسئلہ یہودیوں اور انسانیت کے درمیان جنگ ہے۔ صہیونی جب 1948 میں فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے تھے تو عیسائی بھی اتنے ہی مظلوم تھے جتنے کہ مسلمان، اور آج نیتن یاہو کی حکومت ایک متعصب حکومت لگتی ہے جو اس بات پر منحصر ہے کہ اسرائیل کو پہلے یہودی ریاست کے طور پر تسلیم کیا جائے، باقی بعد میں بات ہوگی۔ مقصد صاف ظاہر ہے کہ کوئی فلسطینی مہاجر، خواہ وہ عیسائی ہو یا مسلمان، اپنے وطن واپس نہ آ سکیں۔ اسرائیل کہتا ہے کہ عرب ممالک کی تعداد 22 ہے، جبکہ یہودیوں والا ملک صرف ایک اسرائیل ہے۔ اس بات کا اصل مقصد یہ ہے کہ عرب ممالک فلسطین مہاجرین کو اپنے ہاں آباد کریں اور وہ اپنے گھر فلسطین سے چھوڑ کر چلے جائیں۔ تمام انسانی حقوق کے قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادیں فلسطینی مہاجرین کی واپسی کے حق کو تسلیم کرتی ہیں، لیکن اسرائیل کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ امریکہ اور برطانیہ اس کے حامی ہیں۔ یہ تھی اصل حقیقت مسئلہ فلسطین کے پیچھے، جس کے تحت یہ ساری سازش ہو رہی ہے اور فلسطین پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو دیکھ کر کیسی لگی کمنٹس میں بتائیں، اور نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں۔ شکریہ۔